دوسرے کو دکھاتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کا کتنا یار غار ہو نا وہ ٹیچر، کتنا یار غار ہو، آپ اس کو وہ بے حیائی والا کلپ اس کو دکھا کر مزے لے لیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو دکھایا ہے نا اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، او ہو یار یہ بھی گندا آدمی، یہ بھی سب کچھ دیکھتا رہتا، خلاص سارا امیج تباہ ہو گیا اس کا اپنے ساتھی کے سامنے. اس لیے بالفرض ذاتی زندگی میں انسان اس گناہ میں دیکھنے میں مبتلا ہو، ذاتی زندگی کم از کم دوسروں کے سامنے، ساتھیوں کے سامنے اپنے اوپر کنٹرول رکھے. میں نے پھر کہا، میں نے بڑا نازک پہلو بتایا کیونکہ ہمارے اساتذہ میں نا یہ بیماری ہے بڑا، اس کو کلپ دکھا رہے ہیں، اس کو کلپ دکھا رہے ہیں. شاگرد بھی بسا اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ استاد مزے لے رہے ہیں آپس میں، شاگردوں کے سامنے بھی وہ وقت ختم ہو جاتی ہے. یہ میں چند ایک باتیں. اسی طرح موبائل پر اپنے نجی مسائل طلباء کے سامنے بالکل ڈسکس نہ کریں. یہ قوم ہماری جو شاگرد ہے نا، بچے ہمارے، ہمیں نفسیات میں پڑھاتے ہیں سائیکالوجی میں کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں یہ ہم سے آئی کیو لیول میں، ذہانت میں، ذہنی تیز رفتاری میں یہ ہم سے 20 سال آگے ہوتے ہیں، کم از کم 20 سال ہم سے آگے ہوتے ہیں. اگر نہیں یقین آتا تو آپ نیا موبائل خرید کر لے آئیں، گھر میں آپ سے سیٹنگ نہ ہونا تو وہ چھوٹا سا نا 5-6 سال کا بچہ وہ آئے گا آپ کے پاس، نانا جی دادا جی مجھے دکھائیں، میں بھی سیٹنگ ساری کر کے دیتا ہوں. تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا آئی کیو لیول کہاں جاتا ہے ان کا. حالانکہ وہ والا موبائل گھر میں استعمال ہی نہیں ہوتا وہ اس کمپنی کا، لیکن وہ سیٹنگ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اور یہ شاگرد اتنا تیز ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے اساتذہ سے، شاگرد کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیں. آپ نے تو وہ سنا ہوگا نا، دشمن کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیں. میں طالب علموں کی ویسے فضیلت بیان کرتا ہوں بہت زیادہ، لیکن اس معاملے میں کبھی غلطی نہ کیجیے گا. شاگرد کو، اس بچے کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیے گا، کبھی بھی. وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کس کا فون آیا، اور ساتھی کو کونی مار کے کہتا ہے گھر سے فون آیا مسز کا. وہ عادت ہوتی ہے نا، سنتے رہتے ہیں کس لہجے میں بات کرتا ہے. پھر وہ طالب علم یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اپنی اہلیہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا. یہ بھی، اس پر بھی تبصرے ہوتے ہیں. موبائل کے استعمال میں احتیاط، یہ ایک بہت طریقے سلیقے سے چلنا پڑتا ہے اس کو استعمال کرنے میں. نمبر 9، ایک کتاب ہے رحمۃ للمتعلمین، مولانا عبدالرحمن اعظم گڈھی کی کتاب ہے. یہ میں بہت زندگی میں 20 دفعہ، پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں بار بار. جب بھی مجھے انتظامی طور پر کہیں یا طلباء کی شکایتیں یا مجھے حل نہ سمجھ میں آ رہا ہو، اس کتاب کو پڑھتا ہوں، اس میں وہ حل نکل آتا ہے. رحمۃ للمتعلمین، اس میں ایک چیپٹر استادوں کے لیے ہے، معلمین کے لیے، ایک طلباء کے لیے، ایک عام مومنین کے لیے. تو رحمۃ للمتعلمین میں استاد اور طالب علم کے آداب کا مطالعہ کرتے رہیں. اس سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خامیاں پتہ لگتی ہیں. عجیب کتاب ہے وہ، مولانا عبدالرحمن اعظم گڈھی کی کتاب ہے رحمۃ للمتعلمین. عام مل جاتی، چھوٹی سی ہے لیکن کمال کی چیز ہے جی. نمبر 10، ہمیشہ طالب علم کا خیر خواہ رہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے، یہ مدرس کی ذمہ داری ہے. طالب علم سے نا بیر نہ رکھے، جس کو پنجابی میں ویر کہتے ہیں نا، دشمنی. طالب علم یہ سمجھے کہ یہ میرا دشمن ہو گیا ہے. وہ طالب علم بس اوقات سکول میں نہیں آتا، بس اوقات اس پیریڈ میں نہیں آتا، اس پیریڈ میں انقباض سے بیٹھتا ہے، اسی کے پیچھے پڑ جانا، اسی کو ذلیل کرنا، اسی کو ڈانٹنا، مشکل بات اس سے پوچھنا، اور نہ ہو تو اس کو برا بھلا بس اسی کے پیچھے پڑ جانا. بس نہیں، پیچھے نہ پڑیں کسی کے. اگر دیکھیں نا کہ آپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر انقباض آتا ہے تو بس اس سے رویہ اپنا چینج کریں. اپنا نہیں سناتا سبق، کوئی بات نہیں، اس کے لیے ٹیکنکس ہیں، بہت ساری ٹیکنکس ہیں. اس کے لیے آسان ٹیکنک یہ ہے کہ ایسا طالب علم جس کا انقباض شروع ہو جائے نا، ایک تو اس کو ڈانٹنا بند کر دیں، دوسرا اس سے سبق بھی سننا ہے، ظاہر ہے کیا کریں، مجبوری ہے، چھوڑ تو نہیں سکتے نا. تو اس سے آسان بات پوچھا کریں. اس کو نہ کہیں میں تم سے آسان بات پوچھوں گا آئندہ، اس کو نہ کہیں، شو نہ کریں، لیکن اس سے آسان بات پوچھیں. اور جب وہ سنا دے، ظاہر آسان بات سنا دے گا، یا ابھی ایک طالب علم نے سنائی ہے نا، وہی اس سے پوچھ لیجئے. وہ جب سنا دے گا نا، اس کو تھوڑی سی شاباش دے دیں. آپ 2-3 دن میں دیکھیں گے اس کے چہرے کا انقباض ختم ہو جائے گا. ٹیکنکس بتا رہا ہوں. لیکن طالب علم ہمیشہ طالب علم کا خیر خواہ ہے. طالب علم کو خود پتہ ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. پٹائی بھی پٹائی کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پٹائی بھی اگر آپ کریں گے نا ایسے طالب علم کی جو آپ کو سمجھتا ہے خیر خواہ ہے، دشمن نہیں ہے. میرے ساتھ
ضد بازی نہیں آ گئی اس کی، میں تمہیں فیل کر کے چھوڑوں گا، اچھا ہو گئی بات ختم کہانی. نہیں نہ کریں ایسے جملے، نہ بولے طالب علم کے سامنے. اس کو پتہ ہے میں پھر کچھ کر لوں یہ فیل کر کے ہی چھوڑے گا مجھے. وہ بڑا بدتمیزی سے بات کرتا ہے ایسا شاگرد نا، پھر وہ بدتمیزی بھی اس کے اندر آ جاتی، ضد بازی آ جاتی. نمبر 11، سختی اور نرمی میں اعتدال ہو. سختی اور نرمی کے اندر بہت اعتدال کی ضرورت ہے. یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اتنی نرمی بنا ہو کلاس کے اندر چھوٹ دی ہوئی نہیں، اصول و ضوابط پر بھی عمل ہو، لیکن سختی ہو اتنی ہو کہ مار پیٹ تک بھی نوبت نہ آئے. لہجہ ہے آپ کا، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا رویہ ہے، اس میں آپ کو جتنی محنت کرنی پڑے کیجئے، لیکن سختی اور نرمی میں اعتدال لائیے. نمبر 12، تعصب سے بچنا. بس یہ مولانا یوسف صاحب خود پٹھان ہے نا، وہ میں خان لکھتا ہوں نا، خان پٹھان نہیں، راجپوت خان ذات ہے تو محمد یوسف خان. تو بعض طلبہ ہوتے ہیں نا تو وہ بس اوقات بس پٹھان ہے نا تو پٹھانوں کی رعایت کریں گے. کشمیری استاد ہو بس وہ کیا کریں جی، یہ تو کشمیر. چترالی استاد ہو تو بس کیا کریں جی، یہاں تو چترالی پاس ہوتے ہیں، ان کے ہی نمبر زیادہ آتے ہیں. طالب علم نہیں چھوڑتا. یہاں تک کہ اگر میں کسی طالب علم سے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو نکمہ طالب علم ہو نا اس سے کام کرواتا ہوں. فوٹو کاپی کروانی ہے، یہ فلاں کام ہے، ہوتے ہی نا بعض اساتذہ کسی سے منسلک ہو جاتے ہیں، قلبی تعلق ہو جاتا ہے طالب علم سے، تو پھر انسان اسی کو کہتا ہے بھی یہ سمجھدار ہے چلو کام کر لیتے ہیں. لیکن میں سمجھدار تو دیکھتا ہوں، لیکن ذہین جو پوزیشنیں لینے والے لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو بالکل ان سے کام نہیں لیتا، ان کو قریب زیادہ نہیں کرتا. کیوں؟ بعد میں پتہ کیا جب پوزیشن آتی، استاد جی کا چمچہ یہ اول نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ یہ چمچہ ہے استاد جی کا. تعصب. اپنی کلاس کے اندر فلاں پنجابی بولتا ہے، فلاں اردو بولتا ہے، فلاں پٹھان ہے، فلاں چترالی ہے، فلاں سرائکی ہے. نا اساتذہ میں نا، اساتذہ کے اندر بھی بہت عجیب صورتحال ہے. سرائکی اساتذہ ایک جگہ چائے پئیں گے، چترالی ایک جگہ پئیں گے، کشمیری ایک جگہ پئیں گے، غیر کشمیری جو ہے وہ پنجابی سے، چترالی پنجابی سے سلام بھی نہیں کرنا، دعا بھی نہیں کرنی، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا. استاد میں بہت بھگتتا ہوں. سرائکی استاد کو کچھ ہو جائے سارے سرائکی استاد جمع ہو جاتے ہیں، اٹھا کے پیچھے اس کے پہ حلیہ بگاڑ دیتے ہیں ناظم کا. تعصب. اور یہ پھر تعصب آگے منتقل ہوتا ہے. اپنے آپ کو تعصب سے بچائیے. جو کشمیری ہے، پنجابی ہے، فلاں ہے، ہر ایک سے طریقے سے بات کیجیے. تعصب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کی. اب دیکھیں نا، کسی اپنا گرائی ہے اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھ لینا بری بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعصب کے بارے میں بتایا، اس کی حقیقت بتائی. ایک صحابی نے پوچھ بھی لیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اگر کسی اپنے علاقے والے یا اپنے قبیلے والے کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو کیا یہ تعصب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعصب کہتے ہیں کوئی ناحق حق پر نہ ہو پھر اس کے ساتھ باوجود اس کا ساتھ دینا. حق پہ نہ ہو پھر باوجود اس کا ساتھ دینا کہ میرے قبیلے کا ہے، میرے علاقے کا ہے. یہ ہے تعصب جو نقصان دیتا ہے، اور تدریس میں یہ بہت نقصان دیتا ہے، خاص طور پر بڑے ادارے جہاں سرائکی اور بلوچی، سندھی اور پٹھان، کشمیری، چترالی. میں بڑا بھگتتا ہوں، فکر نہ بہت بھگتتا ہوں اس چیز کو. علمی اور تدریسی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر بنانا. جو اساتذہ سمجھتے ہیں نا میں کر لیا، بی ایڈ کر لیا، فلاں کر لیا، عالم بن گئے، بس اس کے بعد آگے اپنی تدریسی علمی صلاحیتوں کو بہتر نہیں بناتے، وہ پھر واپسی ان کی شروع ہو جاتی ہے. وہ اس جگہ رکتے بھی نہیں، ان کی واپسی شروع ہو جاتی ہے. یہ استاد جتنا اپنی علمی اور تدریسی صلاحیت کو، تدریسی صلاحیتوں میں سمجھانے کی صلاحیت، یاد کرانے کی صلاحیت اور طلباء پہ کنٹرول کی صلاحیت، اپنی معلومات کو بڑھانا اس فن کے اندر آہستہ آہستہ، تو ایسی صورت میں بہت کامیاب مدرس شمار ہوتا ہے وہ. نمبر 14، یہ تینوں ایک ہی دائرے میں آتے ہیں. طلباء کو مایوسی سے نکالنا، احساس کمتری سے بچانا، حوصلہ افزائی کرتے رہنا. نالائق ترین طالب علموں کی مایوسی سے نکالنا. اب سبق پڑھانا ہے تو وہ ذہین طلباء کو دیکھ کر سبق پڑھانا ہے، جو نالائق ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ان سے پوچھنا بھی نہیں ہے، اور یہ کیا کرے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہے. ان کو یعنی ایک طرف چھوڑ دینا مایوسی میں. تم تو پاس ہو ہی نہیں سکتے نا، ہو ہی نالائق، ساری زندگی اسی طرح رہو گے.
نہ کریں. اب ان اساتذہ دیکھیں کہ طلباء کو مایوسی، احساس کمتری سے بچائیے، حوصلہ افزائی کرتے رہیے. میں اس کی مثال ایک دینا چاہتا ہوں، اس پورے چیز کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. ایک انجن، استاد ایک انجن ہوتا ہے، اس کے پیچھے ڈبے لگے ہوئے ہیں. پہلے ادھر ہوتا تھا، اب تو سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے ڈبے. پہلے ہوتا تھا ایک 3rd کلاس، ایک 2nd کلاس، ایک 1st کلاس، پھر اس میں بھی ایک AC والا. اب وہ انجن والا جو ہے نا ڈرائیور، وہ یہ کہ 3rd کلاس جو ہے نا وہ کھڑ کرتے ہوئے ڈبے، یہ میں نے ساتھ لے کے نہیں جانے، ان کو اتارو یہاں. ٹھیک ہے، اتار دو، کراچی پہنچ جائیں گے، لاہور سے کراچی پہنچ جائیں گے. لیکن وہ 3rd کلاس وہیں رہ جائے گا، کیونکہ وہ ڈبہ الگ کر دیا نا آپ نے. لیکن اگر وہ انجن والا کہتا نہیں میں زور لگاؤں گا، 3rd کلاس والے کو بھی ساتھ ہی رکھ دو، زور لگائے گا تھوڑا سا چلا جائے گا، لیکن یہ بھی کراچی، 3rd کلاس والے بھی کراچی پہنچ جائیں گے. ہم اپنے شاگردوں میں کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کمتر ہوتا ہے، کوئی بیچارہ ڈل ہوتا ہے، کوئی بس ساتھ چلائے رکھیں. ان کو چلائے رکھیں گے، مایوسی نہیں پیدا ہوگی، احساس کمتری پیدا نہیں ہوگا. بہرحال اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ بہت آرام سے پہنچے گا، ایک مشقت اٹھا کے پہنچے گا. نمبر 15، ذہین اور غبی کی رعایت کرنا. سبق پڑھاتے ہوئے غبی جو دیر میں سمجھتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے بہت بڑا. ذہین کیا ہوتا ہے، اس کو آسان ترین طریقے سے میں عرض کروں گا. ذہین اور غبی کو آپ کیسے ایک دم پہچان سکتے ہیں، کیسے حالات میں جا سکتے ہیں. بات کو سمجھنا، یاد کرنا، اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. 3 سٹیپ. نمبر 1 پک کرنا جس کو ہم کہتے ہیں اخذ کرنا عربی میں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یاد کرنا. نمبر 2 ریکارڈ رکھنا جس کو ہم کہتے ہیں یاد رکھنا. نمبر 3 ریکال کرنا، دہرانا، سنانا، لکھنا، جواب دینا. یہ 3 عمل پورے ہو جائے نا تو یہ اس میں ذہانت، کوئی جلدی سمجھ لیتا ہے، کوئی دیر سے سمجھتا ہے، کوئی دیر سے سمجھتا ہے، دیر سے یاد کرتا ہے، لیکن یاد اس کو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، سنا نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، آگے ریکال نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے. یہ جو جس تینوں میں بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کو ذہین کہہ دیتے ہیں. اس میں سے تینوں سٹیپ میں کوئی ذرا کمزور ہوتا ہے تو آپ اس کو غبی کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ نے ان تینوں سٹیپ میں ذہن میں رکھنا ہے کہ ذہین اور غبی کی رعایت کیجیے. جو دیر سے یاد کرتا ہے اس کو موقع دے دیں، جو ذرا کم یاد کرتا ہے اسے آسان باتیں پوچھ لیجیے. لیکن پوچھیے ضرور، سبق ضرور سنیں اس کا. جتنا لکھ دیتا چلو لکھے تو صحیح نا، پتہ ہے آپ کو کہ یہ کام کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا وہ لکھ لیتا، جتنا جواب دے دیتا ہے، اس کو آہستہ بڑھاتے رہیے. نمبر 16 طلباء کی تربیت کرنا. تربیت ایک غیر واضح لفظ ہے. تربیت ایک غیر واضح لفظ ہے، مجمل لفظ ہے. مبہم تو نہیں کہوں گا، مجمل لفظ ہے. لیکن اس کی تشریح میں وَيُزَكِّيهِمْ میں کر چکا ہوں ابھی شروع میں. بالکل تربیت کیا ہے؟ اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرنا. بری سوچیں، برے رویے، برے اخلاق، بری عادتیں نکالنا. تربیت مکمل ہو گئی. اور یہ مسلسل عمل ہے، اور یہ اتنی مدرس کی ذمہ داریاں ہیں نا، یہ تربیت ہی کا حصہ ہے. نمبر 17 اعانت، عیادت، مساوات. یہ مدرس کی ذمہ داری، اعانت، تعاون کرنا. مجھے تو یونیورسٹیز کے اندر بھی بعض اساتذہ ایسے ملتے ہیں ماشاءاللہ، M.Phil اور PhD کے طلباء کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں. کوئی چلا جائے پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، حل کر رہے ہیں اس کے مسئلے کو. طالب علم کے ساتھ تعاون ضروری نہیں کہ پیسے نکال کر ہی دیں. تعاون کی بے شمار صورتیں ہیں طالب علم کے ساتھ. اسے تعاون کیجیے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کہتے ہیں میرا سبجیکٹ نہیں، چلو میں سمجھا دیتا ہوں تمہیں. اچھا جی.